السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ ارائیں۔ پیش خدمت ہے ناول کی تیسری قسط، اور میری کوشش ہوگی کہ تمام ایپیسوڈز آج ہی اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ ناول کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں، اور اس کے علاوہ جو باقی ناولز ہیں وہ بھی کوشش ہوگی جلد از جلد اس چینل پہ اپلوڈ کر دوں۔ نیو لسنرز کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو اس چینل پہ میں ناولز اپلوڈ کر رہی ہوں، دراصل یہ میرے آلریڈی ایک اور چینل پہ اپلوڈڈ تھے، لیکن کاپی رائٹ اسٹرائک کی وجہ سے مجھے وہاں سے ہٹانے پڑے، تو یہ تمام ناولز اب میں یہاں پہ اپلوڈ کروں گی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئیں گے۔ وہ خوشبو کا پہلا سفر تھا۔ الہی بخش گاڑی کو باہر سڑک پر لے آیا تھا۔ اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا، وہاں سعدی نہیں تھی۔ الہی بخش نے عقب نما آئینے کو درست کر کے ایسی پوزیشن میں لانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اس میں سعدی نظر آئے۔ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ گاڑی میں اس کے ساتھ تھی۔ سعدی اس کی رہنمائی کر رہی تھی، وہ اس کی ہدایت کے مطابق گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی خوشبو اس کی روح سے باتیں کر رہی تھی۔ کوئی 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد سعدی نے کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی رکوا دی۔ تم 1 بجے مجھے لے جانے کے لیے آ جانا، سعدی نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بی بی ایک بات بتائیں گی؟ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں سعدیہ ہوں، تم مجھے سعدی بھی کہہ سکتے ہو۔ میں نہیں بی بی، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ لو چلو، اپنی بات بھی رکھ لو اور میری بھی، تم مجھے سعدی بی بی کہہ لیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے سعدی بی بی۔ اب پوچھو کیا بات ہے؟ یہ علاقہ کون سا ہے سعدی بی بی؟ کیا نام ہے اس کا؟ یہ فریئر روڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ میں پہلی بار اس طرف آیا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں پورا شہر دکھا دوں گی۔ اب میں جاؤں؟ الہی بخش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے اجازت مانگ رہی تھی یا اس کا مذاق اڑا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا حافظ سعدی بی بی۔ میری چھٹی 1 بجے ہوتی ہے، لیکن کبھی دیر ہونے لگے تمہیں تو تیز ڈرائیو نہ کرنا، میں 5-10 منٹ انتظار بھی کر سکتی ہوں۔ جی سعدی بی بی۔ اچھا، خدا حافظ۔ الہی بخش اسے گیٹ کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ کتنی پیاری لڑکی تھی وہ، کتنی مٹھاس تھی اس کے لہجے میں، اور کتنی اپنائیت۔ لوگ نوکروں سے ایسے بات تو نہیں کرتے، اسے ذرا بھی غرور نہیں ہے۔ کاش یہ لڑکی ایبٹ آباد کے کسی غریب گھرانے کی ہوتی۔ اسے اس کی کتنی فکر تھی کہ تیز ڈرائیونگ کو منع کر رہی تھی۔ کون جانے اسے ڈرائیور کی فکر ہے یا اپنی نئی گاڑی کی، اس کے اندر سے کسی نے کہا۔ اسے آگے اس سے سوچا نہیں گیا۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ سعدی اس کے لیے نہیں ہے تو اس حد تک کہ وہ اس کی خوشبو سے باتیں کر سکتا ہے، اس کی قربت پر خوش ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے تو اسے خواب دیکھنے کا حق بھی نہیں۔ وہ اسی راستے سے واپس گیا جس سے سعدی اسے لائی تھی۔ ٹھیک 1 بجے وہ کالج پہنچ گیا۔ سعدی گاڑی میں آ بیٹھی، راستے میں ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگلا روز ذرا مختلف تھا۔ سعدی 7:30 بجے اکیلی باہر آئی۔ الہی بخش گاڑی صاف کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ الہی بخش، سعدی نے کہا۔ الہی بخش تھوڑا سا حیران ہوا، پھر اس نے بھی جواب میں گڈ مارننگ سعدی بی بی کہا۔ اس دن کے بعد یہ معمول میں شامل ہو گیا۔ سعدی گاڑی میں بیٹھ گئی تو الہی بخش ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ چلے سعدی بی بی، اس نے کہا، اور بلا ارادہ نظریں اٹھائیں، لیکن آئینے میں سعدی کا عکس دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ سعدی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ اس نے سوچا۔ پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، عقب نما شیشے کی پوزیشن تو وہی کل والی تھی، البتہ سعدی اس بار دوسرے کونے میں بیٹھی تھی۔ الہی بخش کی نظریں جھک گئیں۔ چلو الہی بخش، سعدی نے آہستہ سے کہا۔ الہی بخش نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا دی۔ اس روز الہی بخش نے جب بھی نظریں اٹھا کر عقب نما آئینے میں دیکھا، سعدی کو کھڑکی سے باہر دیکھتے پایا، لیکن ہر بار اسے یہ احساس ہوا کہ اس سے پہلے سعدی عقب نما شیشے میں ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی نظریں اٹھتے دیکھ کر اس نے سر گھما لیا۔ پھر اچانک سعدی نے پوچھا، یہ تم بیک ویو مرر میں کیا دیکھتے ہو؟ الہی بخش بوکھلا گیا۔ جی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی کچھ تو ہوگا۔
بس اتفاق سے نظر اٹھ جاتی ہے، الہی بخش نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، ورنہ میں تو اس شیشے کو دیکھتا بھی نہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، پھر تم اچھے ڈرائیور تو نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا سعدی بی بی۔ گاڑی میں یہ شیشہ لگا ہے تو اس کا کوئی مقصد، کوئی استعمال بھی ہوگا، یہ آرائش کے لیے تو نہیں ہے نا؟ ہاں جی، اس سے ڈرائیور پیچھے کا ٹریفک دیکھتا ہے، اس پر نظر رکھتا ہے، پر تم تو پیچھے کے ٹریفک پر نظر نہیں رکھتے۔ یہ کیسے ممکن ہے سعدی بی بی؟ پیچھے کے ٹریفک پر نظر نہ رکھو تو کسی بھی وقت کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو جب میں نے پوچھا تھا کہ تم اس شیشے میں کیا دیکھتے ہو تو تم نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، سعدی نے شوخ لہجے میں کہا۔ اس بار الہی بخش بری طرح گڑبڑا گیا۔ وہ جی سعدی بی بی، میں آپ کی بات سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ کہہ رہی تھی اس شیشے کو بھی دیکھتے رہا کرو، میں نہیں چاہتی کوئی حادثہ ہو۔ آپ بے فکر رہیں سعدی بی بی۔ اس روز سعدی کو کالج چھوڑ کر کوٹھی واپس آتے ہوئے الہی بخش اسی گفتگو پر سوچتا رہا۔ اب وہ اس شیشے میں سعدی کو دیکھ سکتا تھا، اسے پیچھے کے ٹریفک پر نظر جو رکھنی تھی۔ خوشبو کے اس سفر میں دن پر لگا کر اڑتے رہے۔ اب سفر خاموشی میں نہیں ہوتا تھا، ان کے درمیان یک طرفہ بے تکلفی اور یک طرفہ گفتگو کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ یک طرفہ اس لیے کہ الہی بخش کے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ پوچھنے کو۔ اس کی فطرت میں تجسس تو بہت تھا، لیکن اس نے اس پر قابو پانے کا طریقہ جان لیا تھا۔ یہ تو اسی وقت ہو گیا تھا جب باپ اسے عشق کی تلقین کیا کرتا تھا اور وہ مزاحمت کرتا تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ عشق احترام سکھاتا ہے اور احترام تجسس سے روکتا ہے۔ چنانچہ سعدی اس سے سوال کرتی رہتی اور وہ جواب دیتا رہتا۔ سوالات سے اندازہ ہوتا تھا کہ سعدی کو اس کے بارے میں تجسس بہت ہے۔ وہ اس سے اس کے شہر، اس کے گاؤں کے بارے میں پوچھتی، اس کے رہن سہن، ان کے رسم و رواج کے بارے میں سوال کرتی۔ اس کے لیے وہ جیسے پریوں کا دیس تھا۔ بہت سی باتوں پر اسے یقین نہ آتا تھا، خاص طور پر وہاں کے معاشرے میں عورت کا جو مقام اور کردار تھا اسے وہ اداس کر دیتا۔ دوسری طرف وہ اس علاقے کے قدرتی حسن کے متعلق سن کر بہت خوش ہوتی۔ ہائے، وہ تو سچ مچ خوابوں کی سرزمین ہے، وہ گہری سانس لے کر کہتی، کاش میں بھی کسی ایسی جگہ رہ سکتی۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہ آتا یہ خوابوں کی سرزمین کا کیا مطلب ہے۔ وہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوا تھا، اس نے آنکھیں ہی اس خوبصورتی میں کھولی تھیں۔ اس کے لیے وہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اسے تو کراچی زیادہ اچھا لگتا تھا۔ وہاں رہنا آسان نہیں ہے سعدی بی بی، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہاں کی زندگی رومانٹک بہت ہے، الہی بخش نے پچھلے حوالے سے کہا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی۔ وہاں روزگار نہیں ہے، اسی لیے تو ہم لوگ یہاں فٹ پاتھ پر بیٹھنے کو اپنے گھر پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہاں کی ہماری زندگی یہاں کی زندگی سے بھی زیادہ رومانٹک ہے۔ سعدی کو وہ حوالہ یاد آ گیا اور وہ شرمندہ ہو گئی۔ تمہیں اس دن کی بات بری لگی تھی میری؟ نہیں سعدی بی بی، مجھے تو اچھا لگا تھا، مگر میں یہ ضرور سوچتا تھا کہ آپ وہ زندگی خود گزاریں تب بھی وہ آپ کو رومانٹک لگے گی۔ بہت مشکل سوال ہے، شاید کسی دن میں تمہیں اس کا جواب دے سکوں، سعدی نے کہا اور پھر گفتگو کا رخ بدلا۔ اتنا خوبصورت علاقہ ہے تمہارا، اس کی وجہ سے کم از کم ایک بہت بڑی بچت تو ہوگی۔ کیسی بچت سعدی بی بی؟ تمہاری شادی ہوگی تو ہنی مون پر تمہارا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا۔ ہنی مون؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ سعدی ہنی مون کے متعلق سمجھانے لگی۔ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا، الہی بخش نے اس کی بات سننے کے بعد سادگی سے کہا۔ ہمارے ہاں تو میاں بیوی ساتھ بھی نہیں بیٹھتے کبھی، خود میں نے ابا اور اماں کو کبھی ایک ساتھ بیٹھے نہیں دیکھا۔ سعدی بھوچنکا رہ گئی۔ کیوں بھئی؟ ہمارے ہاں شرم و لحاظ بہت ہے، کنبے کا کنبا ساتھ رہتا ہے، لحاظ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ لوگ بے شرم کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں، سعدی نے کہا۔ میں نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس سے قریبی کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔
اس لمحے الہی بخش کو وہ بہت بے شرم لگی، اسے افسوس ہوا۔ اس کے ذہن میں سعدی کا جو تصور تھا وہ بھی مجروح ہوا، لیکن اس نے حوالہ قرآن پاک کا دیا تھا۔ پھر بھی اس نے دھیرے سے کہا، اللہ نے شرم و حیا کو بہت اہمیت دی ہے، اس کی بہت تلقین کی ہے، اور پھر تنہائی اور محفل کے الگ الگ آداب ہوتے ہیں۔ میں صرف اس بات پر اعتراض کر رہی ہوں کہ میاں بیوی کا دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بے شرمی تو نہیں ہوتا؟ خیر، یہ تمہارے ہاں کا قاعدہ ہے تو مجھے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کہتے کہتے سعدی کے لہجے میں بے رخی آ گئی۔ الہی بخش خاموش ہو گیا۔ اس نے تو صرف محبت کی تھی۔ اگر سعدی کو پانے کی آرزو کی ہوتی تو کچھ اسے سمجھانے کی، کچھ خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن ایک تو وہ جانتا تھا کہ وہ زمین پر کھڑا ہے، جبکہ سعدی آسمان پر چمکنے والا چاند ہے، جس سے وہ باتیں کر سکتا ہے، جسے وہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتا، اسے ہاتھ بڑھا کر چھو نہیں سکتا۔ دوسرے، اسے جس عشق کی گھٹی پلائی گئی تھی اس میں صلے اور مال کا کوئی تصور نہیں تھا۔ سعدیہ نے اس کی خاموشی کو ناراضی پر محمول کیا۔ وہ بولی، ناراض ہو گئے کیا؟ نہیں سعدی بی بی، آپ سے میں کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہو، کبھی ایسا ہوا تو یاد ضرور دلاؤں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا سعدی بی بی، الہی بخش نے بڑے اعتماد سے کہا۔ چلو دیکھیں گے۔ ایک اور موقع پر سعدی نے اس سے پوچھا، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی رہے گی جیسے تمہارا قاعدہ ہے؟ جی سعدی بی بی، آدمی اپنے ہاں کے رواج تو نہیں توڑ سکتا۔ سعدیہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ اور جو تمہاری شادی کسی شہری لڑکی سے ہو گئی تو؟ الہی بخش کی نظریں بے ساختہ اٹھیں۔ اس نے عقب نما میں دیکھا، سعدی پہلے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں، پھر الہی بخش سامنے دیکھنے لگا۔ تم نے جواب نہیں دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سعدی بی بی؟ ہو کیوں نہیں سکتا، جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بس میرا دل بتاتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، الہی بخش نے پوری سچائی سے کہا۔ اس کا دل واقعی یہی کہتا تھا۔ اور فرض کرو ایسا ہو گیا، پھر؟ الہی بخش چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، تو اس لڑکی کو میرے لیے دیہاتی بننا ہوگا، حالانکہ تمہیں اس کی خاطر شہری بن جانا چاہیے۔ سعدی نے کہا، سوچتی ہوں تم شہری بن کر کیسے لگو گے؟ کیسا بھی نہیں لگوں گا، اس لیے کہ بنوں گا ہی نہیں، الہی بخش نے بریک لگاتے ہوئے کہا۔ گاڑی کالج کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ اچھا الہی بخش، خدا حافظ، 1 بجے۔ ٹھیک ہے سعدی بی بی، خدا حافظ۔ الہی بخش موجودہ وقت کا تقابل اس وقت سے کرتا جب اس نے سعدی کو دیکھا تھا۔ اس سے ملا نہیں تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بڑے خسارے میں ہے۔ اب سعدی اس کی نظروں کے سامنے ہوتی تھی، بہت قریب ہوتی تھی، مگر اب سرشاری کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، جس میں اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، جس میں بھوک پیاس کا احساس بھی مٹ جاتا تھا۔ کوئی تکلیف نہیں رہتی تھی۔ وہ خوش رہتا تھا، خوش اور مست، بے خود۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا کہ قربت محبت کو کم کر دیتی ہے۔ محبوب نظروں کے سامنے نہ ہو تو اس کا تصور بڑا ہوتا ہے، اس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوتی ہیں، اس کی خامیوں کا علم نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا مرتبہ بلند ہی رہتا ہے۔ تو کیا سعدی کا مرتبہ کم ہو گیا ہے؟ اس نے سوچا، اور اس سوال پر دیر تک سوچتا رہا۔ سعدی کا مرتبہ کم تو نہیں ہوا تھا، مگر یہ تھا کہ پہلے وہ عام انسان نہیں لگتی تھی، جیسے کوئی خاص ہستی ہو، آسمان سے اتری ہوئی۔ اب وہ ایک لڑکی لگتی تھی جس پر وہ نکتہ چینی بھی کر سکتا تھا۔ الہی بخش خود کو ٹٹولتا رہا۔ سعدی بہت اچھی، بہت پیاری لڑکی تھی، مگر اسے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ وہ بے حجابانہ اس سے گفتگو بھی کر لیتی تھی، جو اس کے خیال میں معیوب تھی، بلکہ شاید وہ اس سے ہر موضوع پر بات کر سکتی تھی، جبکہ ایسا صرف دوستوں کے درمیان ہوتا ہے۔
یہ سوچتے ہوئے الہی بخش کو خیال آیا کہ وہ ایک اہم بات نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ اپنی اپنی تربیت، اپنے ماحول اور اپنی سوسائٹی کے رسم و رواج کی بات ہوتی ہے کہ کیا معیوب ہے اور کیا نہیں۔ اس بنیاد پر کوئی کسی پر بے شرمی کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ یوں تو سعدی بھی اس پر اعتراض کر سکتی ہے۔ مثلاً یہاں بیت الخلاء ہر گھر میں ہوتا ہے، جبکہ گاؤں میں لوگ رفع حاجت کے لیے باہر جاتے ہیں، تو شہر کے لوگ اسے بے شرمی قرار دیں گے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اتنی زمین ہوتے ہوئے گھر میں بیت الخلاء کی گنجائش کیوں نہیں نکالی جا سکتی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، ہزارے میں نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک بھی نہیں ہوتا۔ اتنی بے تکلفی سے بات کرنا تو دوسری بات ہے، کوئی نوکر کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا، نوکروں کو منہ ہی نہیں لگایا جاتا۔ تو جب یہ بات ہزارے سے متصادم ہونے کے باوجود اسے بری نہیں لگتی تو دوسری باتیں بری نہیں لگنی چاہیے۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، اسے سعدی سے محبت ہے بلکہ عشق ہے، تو عشق انسان کی خوبیوں سے نہیں خود انسان سے ہونا چاہیے۔ سعدی کی بدترین برائی سے بھی اس کا دل اس کی طرف سے برا نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے کوئی بالارادہ عشق تو نہیں کیا، یہ جذبہ تو اس کے دل میں ڈالا گیا ہے۔ نہیں، اسے سعدی کو کسی قیمت پر برا نہیں سمجھنا چاہیے، اور پھر کون جانے یہ کتنے دن کا ساتھ ہے، اسے تو بس سعدی کو خوش کرنا چاہیے۔ قریب آنے سے ایک نقصان اور ہوا تھا، وہ آنکھیں موندتا تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی، گھنٹوں وہ اس سے باتیں کرتا تھا۔ باتیں تو وہ اب بھی کرتی تھی اس سے، لیکن اس میں وہ لذت نہیں تھی۔ پہلے وہ کم سوتا تھا تو وہ اس کے خواب میں ضرور آتی تھی، اب وہ پہلے کی طرح سوتا تھا، زیادہ تر خوابوں سے محروم نیند۔ صبح سو کر اٹھنے میں وہ لذت بھی نہیں رہی تھی۔ الہی بخش اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ محرومی بڑی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ ناشکرا پن کر رہا ہے۔ باپ نے ہمیشہ اسے یہی تو سمجھایا تھا کہ شکر گزاری نہ چھوڑو، شکر گزاری ہے تو عشق بھی کر سکتے ہو۔ وہ دل ہی دل میں توبہ کرنے لگا، اسے تو وہ ملا تھا جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس کے وجود میں شکر گزاری موج در موج امڑنے لگی۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے وہ سرشاری محسوس کی جو مہینوں اس کا معمول رہی تھی۔ اس روز سعدی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ الہی بخش نے کئی بار نظریں اٹھا کر عقب نما شیشے میں دیکھا، لیکن وہ سوچ میں گم رہی۔ وہ بھی پوری طرح ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن اس کا دل پریشان ہو گیا۔ سعدی پریشان تھی، لیکن کیوں؟ اچانک سعدیہ نے اسے پکارا، الہی بخش ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ سعدی بی بی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، الہی بخش نے سنجیدگی سے کہا، لیکن کبھی کبھی جھوٹ نہ بولنے والے بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں، میرے ساتھ تو آج تک ایسا نہیں ہوا۔ خیر آپ پوچھیں، تم نے کبھی محبت کی ہے کسی سے؟ میں تو نسلی عاشق ہوں سعدی بی بی، الہی بخش نے عقب نما شیشے میں دیکھا۔ سعدی حیران نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، اور وہ بھی ان الفاظ میں۔ جو سچ تھا، جیسا تھا ویسا ہی کہہ دیا۔ ذرا وضاحت تو کرو۔ ہماری نسل ہی محبت کرنے والی نسل ہے، الہی بخش نے گہری سانس لے کر کہا۔ ابا بچپن ہی سے مجھے عشق کی تلقین کرتے تھے، لیکن مجھے عشق نہیں ہوا۔ میں عشق سے لڑتا رہا، مجھے عشق برا لگتا رہا۔ سعدی اب بھی حیران نظر آ رہی تھی۔ الہی بخش نے وضاحت کرتے ہوئے اسے اپنے جدی عشق کے بارے میں بتایا۔ پہلے تم نے کہا کہ تم نسلی عاشق ہو، پھر تم نے کہا کہ تم عشق سے لڑتے رہے، یہ تو متضاد بات ہے۔ ہاں سعدی بی بی، میں لڑتا رہا، مگر اب میری سمجھ میں عشق آنے لگا ہے، اب میں محبت کرنے لگا ہوں۔ کس سے؟ مجھے ہر انسان سے محبت ہے سعدی بی بی، میں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ سے عشق کرنے کی یہی صورت ہے۔ پھر بھی یہ تو بتاؤ کس سے محبت کرتے ہو تم؟ میں نے بتایا نا، ہر انسان سے۔
ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، آپ کے پاپا سے، کرمو چاچا سے، اظہر بابا سے، آپ کی امی سے، سب سے زیادہ سعدی بی بی۔ ادھر دیکھو، سعدی نے کہا۔ الہی بخش نے عقب نما میں دیکھا۔ تم نے میرا نام نہیں لیا؟ اس کا مطلب ہے میں بالکل اچھی نہیں ہوں۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لیں۔ کسی کے منہ پر یہ کہنا جھوٹا جھوٹا لگتا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نام نہیں لیا۔ تو تم مجھے سمجھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جی سعدی بی بی۔ سعدی شیشے میں اس کے عکس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات اور، آدمی ہر کسی سے برابری کی محبت تو نہیں کرتا، کسی سے کم، کسی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بتاؤ میرا کون سا نمبر ہے؟ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تم؟ یہ بتانا تو ممکن نہیں ہے بی بی۔ محبت آدمی نہ من سیر چھٹانک میں کرتا ہے، نہ گز فٹ انچ میں۔ سچ یہ ہے کہ میں خدا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ انسان تو بس سیڑھیاں ہیں۔ سعدی نے دیکھا تھا کہ اس کی محبت کے نام پر الہی بخش کے چہرے پر رنگ دوڑ گیا تھا۔ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، اس نے کہا، اور میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی تھی۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے، کسی سے بھی ہو، الہی بخش نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی؟ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانے گی سعدی بی بی؟ کہو۔ یہ تو بہت ذاتی نوعیت کی بات ہے، نہ تو کسی سے پوچھتے ہیں، نہ کسی کو بتاتے ہیں، اور آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں، کیا حرج ہے اس میں؟ بس یہ اچھی بات نہیں۔ میں تو بس سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ محبت کیسی ہوتی ہے۔ تم نے منع کیا ہے تو آئندہ ایسی بات نہیں کروں گی۔ الہی بخش نے شیشے میں اسے غور سے دیکھا۔ برا تو نہیں مانی آپ؟ نہیں، غلط بات پر تم مجھے ٹوک سکتے ہو، یہ حق میں نے تمہیں دیا ہے۔ الہی بخش حیرت میں ڈوب گیا۔ گڈ مارننگ الہی بخش، گڈ مارننگ سعدی بی بی۔ اس صبح الہی بخش کو احساس ہوا کہ سعدی بہت خوش ہے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اس کی آواز میں چہکار تھی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ آج آپ بہت خوش ہیں سعدی بی بی؟ الہی بخش نے پوچھا۔ میں ہر صبح بہت خوش ہوتی ہوں، لیکن آج ہمیشہ سے زیادہ خوش ہیں۔ ہاں، آج موسم بہار کا پہلا گلاب کھلا ہے۔ الہی بخش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ کب سے اسے گھر یاد نہیں آیا تھا، نہ گھر، نہ اپنے علاقے کے موسم۔ فٹ پاتھ پر تھا تو وہ ہمیشہ ایبٹ آباد کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اب اسے خیال بھی نہیں آیا کہ بہار آ گئی ہے۔ کیا بات ہے، تم اداس ہو گئے؟ بہار نے اداس کر دیا۔ کاش میں اپنی طرف کی بہار دکھا سکتا۔ ہمارے ہاں بہت گلاب کھلتے ہیں، ایسے کہ ہاتھوں کے پیالے کو ایک ہی گلاب بھر دے۔ تمہیں گھر یاد آتا ہے تو چھٹی لے کر کچھ دن کے لیے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر سعدی نے کہا، میری ایک بات مانو گے؟ کیوں نہیں، آپ کہیں تو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں مانو گے اور شاید برا بھی مان جاؤ گے۔ اس پر الہی بخش چوکنا ہو گیا۔ میں تو نوکر آدمی ہوں سعدی بی بی، پھر ایسی کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کہیں ہی نہیں۔ کہنی بھی ضروری ہے۔ الہی بخش ہچکچایا، پھر بولا، تو کہہ دیں۔ ذرا گاڑی سائیڈ میں روکو، سعدی نے فرمائش کی۔ الہی بخش نے موقع دیکھ کر گاڑی ایک طرف لگا دی، لیکن وہ اندر ہی اندر پریشان تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے گاڑی رکوائی گئی ہے۔ جی سعدی بی بی، اس نے شیشے میں سعدی کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سعدی نے اپنے پرس میں سے کچھ نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، اس کے بعد میں تم سے کچھ کہوں گی۔ الہی بخش نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر نوٹ تھام لیے، مگر پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ یہ کس لیے سعدی بی بی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم بہت اچھی پینٹ شرٹ، بہت اچھے شوز خریدو۔ میں چاہتی ہوں کہ کل صبح تم یہ نئے کپڑے پہن کر باہر آؤ۔ الہی بخش کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ سعدی بی بی، پیسے میرے پاس بھی ہیں، پوری تنخواہ بچ جاتی ہے، میرا کوئی خرچہ ہی نہیں۔
میں جانتی ہوں، لیکن یہ میری خواہش ہے۔ مجھے افسوس ہے سعدی بی بی، یہ میں نہیں کر سکتا۔ الہی بخش نے نوٹ پچھلی سیٹ پر گرا دیے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے شرٹ پتلون کبھی پہنی نہیں، مجھے عجیب سا لگے گا، تماشا بننے کا احساس ہوگا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا سعدی بی بی۔ مان جاؤ نا۔ نہیں مان سکتا سعدی بی بی، یہ پیسے رکھ لیں، الہی بخش نے عاجزی سے کہا۔ اتنی سی بات میری نہیں مان سکتے؟ سعدی روحانسی ہو گئی۔ میں مجبور ہوں سعدی بی بی، یہ کہہ کر الہی بخش نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے بعد پورے راستے خاموشی رہی۔ کالج آنے پر سعدی اتری اور اس نے معمول کے مطابق الہی بخش کو خدا حافظ کہا، لیکن اس کا لہجہ بجھا بجھا تھا۔ واپس آتے ہوئے خود الہی بخش بہت دل گرفتہ تھا۔ یہ احساس اسے ستا رہا تھا کہ اس نے سعدی کا دل دکھایا ہے۔ بات اتنی بڑی بھی نہیں تھی، بس وہ ہونک نہیں بننا چاہتا تھا۔ وہ یوں بجھ گئی تھی جیسے اس کے انکار سے اسے دلی تکلیف ہوئی ہو۔ اس روز وہ 10 منٹ پہلے ہی کالج پہنچ گیا۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ سعدی آئی تو اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سعدی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد عقب نما میں دیکھا، لیکن سعدی کا چہرہ اسے نظر نہیں آیا۔ بالآخر الہی بخش سے رہا نہیں گیا۔ سعدی بی بی ناراض ہے مجھ سے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں الہی بخش، ناراضگی کیسی؟ ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے۔ میں تو زندگی میں کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکا۔ الہی بخش نے تلخی سے سوچا، تو اب اس کے ساتھ کیا اپنی مرضی کرنی جس سے دل کا، روح کا رشتہ جڑا ہے؟ اس نے بریک لگاتے ہوئے گاڑی سائیڈ میں روک دی۔ پھر اس نے پلٹ کر کہا، لائیے، آپ کی خوشی کی خاطر آپ کی بات مانوں گا۔ یہ تو زبردستی والی بات ہوئی، سعدی نے افسردگی سے کہا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ الہی بخش کو شرمندگی ہوئی۔ واقعی یہی بات ہنسی خوشی مان لینے میں کیا برائی تھی؟ سعدی بی بی میں شرمندہ ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور یقین کریں میں خوشی سے یہ بات مان رہا ہوں۔ اس وقت الہی بخش کی نظر پڑی، روپے پچھلی سیٹ پر وہیں پڑے تھے جہاں اس نے گرائے تھے۔ سعدی نے انہیں چھوا بھی نہیں تھا اور خود اس نے بھی دھیان نہیں دیا تھا۔ سعدی نے پیسے اٹھا کر اسے دیے، اس نے بغیر گنے جیب میں رکھ لیے۔ باقی سفر میں بھی سعدی اسی جگہ بیٹھی رہی۔ الہی بخش کو احساس تھا کہ اب بھی وہ ناراض ہے، لیکن گھر پہنچ کر گاڑی سے اترنے سے پہلے سعدی نے کہا، شکریہ الہی بخش۔ الہی بخش کھل اٹھا۔ اسے لگا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا اور اب اس کا کفارہ قبول کر لیا گیا تھا۔ پینٹ شرٹ کی خریداری الہی بخش کے لیے بڑا مسئلہ تھی۔ اس کا تجربہ بھی نہیں تھا۔ سعدی کا خیال نہیں ہوتا تو وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ جاتا۔ اگلی صبح اس کے لیے آزمائش کی صبح تھی۔ وہ دیر تک گاڑی صاف کرتا رہا۔ سعدی کے آنے سے 10 منٹ پہلے وہ اپنے کوارٹر میں گیا اور کپڑے بدل کر یوں باہر نکلا جیسے کہیں چوری کر کے آ رہا ہو۔ اس نے چوروں ہی کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ اتفاق سے کرمو چاچا بھی موجود نہیں تھا اور سعدی آ چکی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ پہلے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ السلام علیکم الہی بخش۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے سلام کیا تھا۔ کیا یہ کوئی خاص دن ہے؟ الہی بخش نے سوچا۔ وعلیکم السلام سعدی بی بی۔ الہی بخش نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ سالگرہ مبارک الہی بخش، سعدی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ الہی بخش کی سمجھ میں پہلے تو کچھ بھی نہیں آیا اور جب بات سمجھ میں آئی تو اسے زبردست ذہنی جھٹکا لگا۔ اس نے تاریخ یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بالآخر اس نے سعدی سے پوچھا، آج کیا تاریخ ہے سعدی بی بی؟ 22 اپریل۔ الہی بخش کو حیرت ہوئی۔ یہ واقعی اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ اسے خود یاد نہیں رہا تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ جہاں کا تھا وہاں نخروں چونچلوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ پھر بھی اسے بہت اچھا لگا کہ سعدی نے اسے اتنی اہمیت دی، مگر حیرت اپنی جگہ تھی کہ سعدی کو معلوم کیسے ہوا۔ اس نے یہ بات سعدی سے پوچھ ہی لی۔ تم نے ہی بتائی تھی یہ تاریخ؟ میں نے؟ الہی بخش نے حیرت سے کہا۔
ہاں، میں تم سے تمہارے متعلق پوچھتی رہتی ہوں، مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے تمہارے بارے میں، تمہارا پتہ بھی ہے میرے پاس۔ الہی بخش کو احساس ہوا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کرتا رہا ہے، لیکن نہیں، باتیں تو سعدی بہت کرتی تھی، بلکہ وہ سوال بہت کرتی تھی، وہ بس جواب دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے، یعنی وہ اس کی پرواہ کرتی ہے۔ اس پر الہی بخش نے دل ہی دل میں خود کو ڈپٹ دیا، خوش فہمی پالنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں تھی۔ زمین اور آسمان کبھی نہیں ملتے، ہاں آسمان نوازش کے بادلوں سے زمین کی سیرابی کا سامان ضرور کرتا رہتا ہے۔ اس روز دونوں چپ تھے، اپنی اپنی سوچوں میں گم، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ خاموشی نہیں لگ رہی تھی۔ الہی بخش نے گاڑی روکی۔ سعدی نے اترنے سے پہلے اسے خوبصورت پھول اور کاغذ میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ دیا۔ یہ تمہاری سالگرہ کا تحفہ ہے۔ شکریہ بی بی، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے میری سالگرہ یاد رکھی، ورنہ ہم لوگ تو خود بھی اپنی سالگرہ یاد نہیں رکھتے۔ تحفوں کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے الہی بخش، سعدی نے کہا، تحفوں سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تو چلی گئی۔ الہی بخش اس کی بات پر غور کرتا رہا۔ ٹھیک کہتی ہو سعدی بی بی، اس لیے تو اللہ اپنے بندوں کو تحفوں سے نوازتا رہتا ہے، لیکن بندوں کی محبت تو نہیں بڑھتی پھر بھی، کم از کم میرے جیسے بد نصیب بندوں کی۔ پہلی بار باپ کی بات کا مفہوم اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ دوپہر کو وہ سعدی کو کالج سے واپس لایا تو بیگم صاحبہ لان کے باہر کھڑی کرمو سے باتیں کر رہی تھیں۔ انہوں نے الہی بخش کو جو اس حلیے میں دیکھا تو پہلے تو ان کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی، پھر ان کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ یہ تم ہو الہی بخش، ادھر تو آؤ ذرا، انہوں نے پکارا۔ الہی بخش سمجھ گیا کہ عزت افزائی کے فوراً بعد بے عزتی کا لمحہ بھی آ گیا ہے۔ یہ بھی رب کی عنایت ہے کہ سر میں غرور اٹھنے نہ پائے اور سر میں کوئی سودا جگہ نہ بنائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیگم صاحبہ کی طرف بڑھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے الہی بخش؟ بیگم صاحبہ نے کڑے لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں سمجھا نہیں بیگم صاحبہ۔ پینٹ شرٹ پہن کر شہری بابو بننے کا شوق کب سے ہو گیا تجھے؟ بیگم صاحبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، نہ کبھی ہوگا۔ لیکن الہی بخش کا لہجہ سخت ہونے لگا۔ اسی وقت اپنی کتابیں ہاتھ میں لیے سعدی بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے امی؟ الہی بخش نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کی نگاہوں میں التجا تھی۔ الہی بخش موم ہو گیا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے بیچ میں بولنے کی؟ بیگم صاحبہ سعدی پر الٹ پڑیں۔ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ میرا ڈرائیور ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے وردی ضروری ہے، وردی ہو تو آدمی کو اوقات یاد رہتی ہے۔ اب تم ہی دیکھو، یہ ڈرائیور لگ رہا ہے کہیں سے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں امی، وردی کو میں نے ہی منع کیا تھا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو لباس چاہے پہنے، بس مجھے تماشا نہیں بننا۔ سعدی تم نہیں جانتی، کم اوقات آدمی جب اپنی اوقات بھولتا ہے تو سر پر چڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بیگم صاحبہ کے لہجے میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ تھی۔ میں اپنی اوقات نہیں بھولا بیگم صاحبہ، نہ کبھی بھولوں گا، الہی بخش نے تحمل سے کہا۔ مجھے یاد ہے کہ میں فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا پینٹر ہوں، میں کبھی آپ کے سر پر نہیں چڑھوں گا۔ تو پھر یہ کپڑے کیوں پہنے تو نے؟ اس لباس میں سعدی کی گاڑی کیوں لے کر گیا؟ میں کہہ رہی ہوں امی کہ مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، سعدی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور الہی بخش صرف مجھ کو جواب دہ ہے، اگر آپ کو اختلاف ہے تو آپ بے شک اس سلسلے میں پاپا سے بات کر لیں۔ مجھے کوئی دوسرا ڈرائیور ملے گا تو پھر بھی یہی کچھ ہوگا، بات صرف الہی بخش کی نہیں۔ ٹھیک ہے، آج اس سلسلے میں بات ہوگی، پھر دیکھوں گی، تم بھی بہت آپے سے باہر ہو رہی ہو۔ بیگم صاحبہ نے سعدی کو لتاڑا۔ اچھا اب اندر جاؤ پلیز۔ سعدی پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بیگم صاحبہ الہی بخش کی طرف مڑی۔ دیکھو الہی بخش، یہ تمہارا روزی کا معاملہ ہے، میں اس میں کوئی خرابی نہیں کرنا چاہتی،
یہ بہت گناہ کا کام ہے، لیکن میں بہت عاجزی سے آپ سے ایک عرض کروں۔ الہی بخش نے ان کی بات کاٹ دی۔ سچ یہ ہے کہ میں فٹ پاتھ کی مزدوری میں بہت خوش تھا۔ اپنی اوقات میں خوش رہنے والا بندہ جو ٹھہرا اور رزق دینے والا اللہ ہے۔ آپ اس معاملے میں میرے ساتھ کوئی رعایت نہ کریں۔ تو پھر یہاں کیوں نوکری کر رہے ہو؟ چلے جاؤ فٹ پاتھ پر۔ بیگم صاحبہ نے جل کر کہا، میں تمہیں فارغ کر دیتی ہوں۔ بات آپ کی نہیں، صاحب جی کی ہے۔ صاحب جی فٹ پاتھ والوں کو عزت دینے والے ہیں، ان سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ آپ ان سے بات کر کے مجھے فارغ کرا دیں، میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ بہت چلاک ہوتے ہو تم غریب لوگ، بیگم صاحبہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اتنی تنخواہ چھوڑ کر ہنسی خوشی چلے جاؤ گے؟ مگر وہ بے وقوف شیخ صاحب جو مل گئے ہیں تو خوب عیش کرو۔ الہی بخش کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تنخواہ کی بات نہیں، میں 3 وقت کی روٹی پر بھی یہاں نوکری کر سکتا ہوں۔ صاحب جی کہہ کر تو دیکھیں، نہ وہ کہیں گے نہ تم جاؤ گے۔ چلیں آج میں خود بات کر لیتا ہوں صاحب جی سے کہ مجھے آزاد کر دیں۔ بیگم صاحبہ گڑبڑا گئیں، جانتی تھیں کہ اس معاملے میں شیخ صاحب سخت ہو جائیں گے۔ وہ احسان ماننے والے آدمی تھے، ان کی خبر بھی لیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں الہی بخش، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ بس اپنی اوقات میں رہو، آئندہ ان کپڑوں میں گاڑی کبھی نہ چلانا۔ اب اپنے کوارٹر میں جاؤ۔ الہی بخش اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ الہی بخش نے وہ پینٹ شرٹ اور جوتے اپنے صندوق میں رکھ دیے۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ انہیں کبھی نہیں پہنے گا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ انہیں جلا دے، لیکن اس نے فوراً ہی اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ تو سادی کی عنایت نشانیاں تھیں، وہ تو سنبھال کر رکھنے والی چیزیں تھیں۔ اسے اس تحفے کے بارے میں تجسس تھا جو سعدی نے اسے دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ رات کو سوتے وقت دیکھے گا کہ سعدی نے اسے کیا دیا ہے، مگر شام تک اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے اپنے کوارٹر کا دروازہ اندر سے بند کیا اور بڑی نزاکت سے پیکٹ کے اوپری کاغذ کو کھولنے لگا، اس طرح کہ وہ پھٹے بھی نہیں۔ پیکٹ سے ایک کارڈ بھی منسلک تھا، اس پر لکھا تھا، الہی بخش کے لیے سالگرہ کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات اور خلوص و محبت کے ساتھ، سعدی۔ الہی بخش نے کارڈ کو ایک طرف رکھ دیا، پھر اس نے پھول دار کاغذ بھی وہیں رکھ دیا۔ کاغذ کے ہٹنے کے بعد اندر سے ایک پیکٹ نکلا۔ اس نے پیکٹ کو کھولا تو ایک پیکنگ برآمد ہوئی۔ پیکنگ میں ہلکے نیلے رنگ کی ایک بہت خوبصورت بوتل نکلی، جس میں زرد رنگ کا کوئی سیال بھرا تھا اور خوشبو تھی، انگریزی خوشبو۔ الہی بخش نے بوتل کے منہ پر لگے ہوئے کور کو ہٹایا، وہ سپرے تھا۔ الہی بخش چند لمحے محبت سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بوتل کے ناپ کو دبایا، سیال کی پھوار اس پر گری، اس کا پورا کوارٹر مہک گیا۔ وہ بہت بھینی اور دلربا خوشبو تھی۔ الہی بخش نے چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھا، اسے ڈر تھا کہ خوشبو کوارٹر سے باہر نکل جائے گی، لیکن وہ اسے روک بھی نہیں سکتا تھا۔ اور بولتی باتیں کرتی وہ خوشبو کسی کے کانوں میں پڑ گئی تو یہ کیسا خطرناک تحفہ دیا ہے سعدی نے۔ اسے محاورہ یاد آیا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے، لیکن عشق کو تو اس نے بڑی کامیابی سے چھپا لیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ اسے سعدی سے عشق ہے، مگر اب وہ پریشان تھا۔ اس خوشبو کو چھپانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے بوتل کو کور لگا کر اس کی پیکنگ میں رکھا۔ اب وہ خوشبو کے تحلیل ہونے کا منتظر تھا۔ عشق اور عام خوشبو میں یہی تو فرق ہے۔ عام خوشبو ختم ہو جاتی ہے، لیکن عشق کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی لیے وہ بالآخر پکڑا جاتا ہے۔ مگر وہ خوشبو کچھ مختلف تھی۔ الہی بخش کو محسوس ہوا کہ ہر گزرے لمحے کے ساتھ خوشبو تیز ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ خوشبو پھیلی تو منہ بند کلی کی طرح تھی، اور اب جیسے خوشبو کی وہ منہ بند کلی کھل رہی تھی۔ جانے پھول بنے گی تو کیا حال ہوگا، الہی بخش نے سوچا۔ وہ خوشبو میں گھرا بیٹھا خوشبو کے تحلیل ہونے کا انتظار کر رہا تھا، جانے کتنی دیر ہو گئی۔ اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ شام ڈھل چکی ہے اور کوارٹر میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ پھر دروازے پر ہونے والی ہلکی سی دستک نے اسے چونکا دیا۔ وہ اس چور کی طرح گھبرا گیا جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس تحفے کو کہاں چھپائے۔
گھبراہٹ میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ الہی بخش نے پھولدار کاغذ، کارڈ اور پیکنگ کو جلدی جلدی باکس میں رکھا۔ اتنی دیر میں دروازے پر تیسری دستک بھی ہو چکی تھی۔ باکس بند کر کے وہ اٹھا تو اسے یہ احساس ہوا کہ خوشبو کی آواز تو اور تیز ہو گئی ہے۔ وہ خوشبو کی شیشی کو تو چھپا سکتا تھا، لیکن اس خوشبو کا گلا نہیں گھونٹ سکتا تھا جو پورے کوارٹر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دروازے پر گیا۔ چوتھی دستک نسبتاً بلند تھی۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ دروازہ کھولو، میں ہوں سعدی۔ الہی بخش کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سعدی اور یہاں؟ وہ پتھر کا بت بن گیا۔ ساکت و صامت۔ دروازہ کھولو الہی بخش۔ الہی بخش نے دروازہ کھول دیا۔ سعدی ہوا کے جھونکے کی طرح اندر آ گئی۔ کیا بات ہے، سو رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں جی ہاں۔ کوارٹر میں اندھیرا کر رکھا ہے، لائٹ کیوں نہیں جلائی؟ بس آنکھ لگ گئی تھی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ ارے نہیں سعدی بی بی، آپ بتائیں، کہیں چلنا ہے؟ نہیں، کہیں نہیں جانا۔ سعدی نے کہا، میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ اپنا کوارٹر نہیں دکھاؤ گے؟ کیوں نہیں سعدی بی بی، یہ آپ لوگوں کا ہی دیا ہوا ہے، الہی بخش نے کہا۔ لیکن پھر بیگم صاحبہ کہیں گی کہ میں اپنی اوقات بھول رہا ہوں۔ میں تم سے امی کی باتوں کی معذرت کرنے بھی آئی ہوں، سعدی نے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ الہی بخش نے آگے جا کر لائٹ آن کر دی۔ امی نے تمہاری بہت بے عزتی کی، لیکن تم مائنڈ نہ کرو، امی ایسی ہی ہیں، وہ تو پاپا کو بھی نہیں بخشتیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ارے یہ خوشبو! الہی بخش نے چوروں کی طرح نظریں جھکا لیں۔ کیسی لگی تمہیں؟ بہت اچھی ہے سعدی بی بی، الہی بخش نے کہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا مگر بولتی بہت ہے، لیکن اس نے یہ بات نوکے زبان پر روک لی۔ میں دراصل تم سے معافی مانگنے آئی ہوں، سعدی نے کہا۔ میری بات ماننے کی وجہ سے تمہاری اتنی بے عزتی ہوئی۔ ایسی بات نہ کریں سعدی بی بی، آپ نہیں جانتی، میں نے زندگی بھر یہی کچھ دیکھا، یہی کچھ بھگتا ہے۔ کراچی سے تو مجھے محبت اسی لیے ہے کہ مجھے سب سے زیادہ عزت اور محبت یہیں ملی ہے۔ یہاں آپ جیسے بڑے لوگوں سے بھی برابری کا احساس ملا ہے مجھے، ورنہ ایبٹ آباد میں کیا تھا؟ جولاہے کی اولاد، جسے سادات کو بھی تعظیم دینی تھی اور خواتین کو بھی۔ میری تو اپنی نظروں میں بھی کوئی عزت نہیں تھی وہاں۔ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے برا نہیں مانا۔ کراچی میں صرف بیگم صاحبہ کا سلوک ہی ایسا ہے جس سے مجھے گھر یاد آ جاتا ہے۔ پھر بھی میں تم سے شرمندہ ہوں۔ اب ایسی بات نہ کیجیے۔ سعدی اب کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنا کمرہ بہت صاف ستھرا رکھتے ہو تم، اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ پھر وہ کتابوں کی چھوٹی سی الماری کی طرف بڑھی۔ ارے واہ، کتابیں تو اچھی خاصی ہیں تمہارے پاس۔ بس جی سعدی بی بی، یہی ایک شوق ہے میرا۔ اچھا شوق ہے، کتابوں سے دوستی ہو جائے تو آدمی تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ۔ سعدی وہاں کھڑی کتابوں کے عنوان دہراتی رہی۔ سڑک واپس جاتی ہے، شکست، برف کا پھول، ایک وائن، سمندر کے کنارے، طوفان کی کلیاں، ایک گدھے کی سرگزشت، گدھے کی واپسی، گدھا نیفا میں، درد کی لہر۔ کرشن چندر بہت پسند ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ جی سعدی بی بی، سب لکھنے والوں سے زیادہ۔ اور یہ اس طرف شعری مجموعے ہیں۔ سعدی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ سیف الدین سیف، کاخم کاکل، ناصر کاظمی کا برگنے اور دیوان، کتیل شفائی کا گجر، ساحر لدھیانوی کا پرچھائیں اور گاتا جائے بنجارہ، حبیب جالب، احمد ندیم قاسمی۔ واہ بھئی، تمہارا ذوق تو بہت اچھا ہے۔ ذوق کا تو نہیں معلوم سعدی بی بی، بس شاعری مجھے بے خود کر دیتی ہے۔ نسلی عاشق جو ٹھہرے، سعدی نے اس کی بات دہرائی۔ پھر بولی، شاعروں میں کون زیادہ پسند ہے تمہیں؟ پہلے ساحر بہت اچھے لگتے تھے، اب لگتا ہے ناصر کاظمی نے صرف میرے لیے شاعری کی ہے۔ نیچے ابن صفی کی کتابیں رکھی تھیں۔ سعدی نے حیرت سے دیکھا، کہاں کرشن چندر شاعری اور کہاں ابن صفی۔ سعدی اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ کیا یہ وہی شخص ہے؟ جولاہا الہی بخش۔
فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا پینٹر اور اس کا ڈرائیور۔ اس وقت الہی بخش کا چہرہ اسے بہت روشن لگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی ایسے تو پڑھے لکھے دولت مند خاندانی لوگ بھی نہیں ہوتے۔ الہی بخش نے اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر نظریں جھکا لیں۔ سعدی کی توجہ ایک کتاب نے کھینچ لی۔ پہلی بارش، ناصر کاظمی۔ اس نے کتاب باہر نکالی۔ کتاب کو دیکھنے کے بعد وہ بولی، کیسی خوبصورت کتاب ہے۔ جی ہاں، نہ صرف خوبصورت چھپی ہے، شاعری بھی خوبصورت ہے، اور اب تک مجھے سب سے اچھی یہی کتاب لگی ہے۔ تم نے پڑھی ہے؟ جی ہاں، پڑھی تو ہے، لیکن ابھی تک پہلی غزل کا پہلا شعر تک نہیں سمجھ سکا ہوں۔ لگتا ہے اسے سمجھنے کے لیے پوری زندگی لگے گی۔ سعدی کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے پہلی غزل نکالی اور آواز بلند مطلع پڑھا۔ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ واہ، بہت اچھا شعر ہے، لیکن الہی بخش یہ مشکل تو نہیں کہ اسے سمجھ نہ سکو؟ لفظوں کا معاملہ تو آسان ہے، میں اس شعری روح کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو یہ شعر بہت سادہ اور آسان لگا ہے، تو مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ سعدی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، اب سمجھ میں آتا ہے کہ سمجھنے سے زیادہ کسی کو سمجھانا مشکل ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ شاعر کا اشارہ اپنے محبوب کی طرف ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں، لیکن میری تسلی نہیں ہوتی۔ یہ کون سے محبوب کی بات ہو رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ویسے سعدی بی بی، یہ پہلی بارش مسلسل غزل ہے۔ یوں کہیے کہ غزل کا جسم ہے اور روح نظم کی ہے، لہٰذا الگ سے ایک شعر کو سمجھنے کی بجائے ملا کر سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں تو، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا، پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ میں وہ صبر سمیم ہوں جس نے بار امانت سر پہ لیا تھا۔ میں وہ اسم عظیم ہوں جس کو جن و ملک نے سجدہ کیا تھا۔ تو نے کیوں میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں جب راستے سے بھٹکا تھا۔ پہلی بارش بھیجنے والے، میں تیرے درشن کا پیاسا تھا۔ سعدی بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ الہی بخش کی آواز میں، اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ سادہ سے وہ اشعار دل میں اترے جا رہے تھے۔ ذہن میں ایسے سوال، ایسے اصرار سر اٹھا رہے تھے جنہیں وہ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے سامنے ایک بالکل مختلف الہی بخش کھڑا ہے۔ وہ اب وجیح اور خوبرو دیہاتی نہیں، ایک خوبصورت اور معصوم روح کا مالک، ایک ایسا عالم بھی تھا جس کا سینہ علم عشق سے معمور تھا۔ اس میں عظیم تو سمجھ میں آتا ہے سعدی بی بی، الہی بخش کھوئے کھوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن یہ صبر سمیم کیسا ہے اور بار امانت کیا ہے؟ سعدی کو محسوس ہوا کہ ان سوالوں کے جواب اسے بھی کھوجنے ہیں۔ الہی بخش، یہ کتاب مجھے دو گے؟ میں اس کا مطالعہ کرنا چاہتی ہوں۔ کیوں نہیں، لے لیجئے، الہی بخش نے بدستور کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ 2-3 دن میں واپس کر دوں گی۔ الہی بخش بری طرح چونکا۔ یہ تو میرے خیال میں اس کی ہی تو کتاب ہے۔ وہ بولا، ایک بات کہوں، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ کہو، میں برا نہیں مانوں گی۔ یہ کتاب اس وقت نہ لے کر جائیے، میں کل آپ کو یہ کتاب دے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس میں برا ماننے والی تو کوئی بات نہیں، سعدی نے کہا۔ اچھا الہی بخش، اب میں چلتی ہوں، شب بخیر۔ شب بخیر سعدی بی بی۔ وہ چلی گئی تو الہی بخش کو اپنا کوارٹر ویران لگنے لگا، جیسے بہار آ کر رخصت ہو گئی ہو، لیکن خوشبو کی آواز اور بلند ہو گئی تھی۔ وہ اپنے شباب پر تھی۔ اگلے روز الہی بخش سعدی کو کالج چھوڑ کر آیا اور ناشتہ کرنے کے بعد باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو کرم دین کے کوارٹر میں چلا گیا۔ کرم دین کئی دن سے کہہ رہا تھا کہ گھر بھیجنے کے لیے خط لکھوانا ہے۔ الہی بخش نے اس کا خط لکھ دیا۔ دوپہر کو وہ سعدی کو کالج سے لینے گیا تو بہت خوش اور مطمئن تھا۔ سعدی آئی، اس نے دروازہ کھولا، سعدی بیٹھ گئی۔
الہی بخش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر سعدی کی طرف بڑھایا۔ یہ لیجئے سعدی بی بی۔ سعدی نے کچھ کہے بغیر لفافہ لیا اور اس میں موجود چیز نکالی۔ وہ ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ پہلی بارش تھا۔ وہ کھل اٹھی۔ یہ آپ کی کتاب ہے، آپ کے لیے۔ آپ کو تحفہ دینے کی اوقات تو نہیں میری، جو چاہیں سمجھ لیں۔ واہ، میں تو اسے تحفہ ہی سمجھوں گی، سعدی نے کہا۔ اور یہ امی والی باتیں نہ کیا کرو مجھ سے۔ حقیقت تو حقیقت ہی ہے سعدی بی بی، اور میں اسے بدلنا بھی نہیں چاہتا۔ میں تمہارا شکریہ نہیں ادا کروں گی، لیکن کاش تمہیں بتا سکتی کہ اس تحفے سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے۔ الہی بخش بھی خوشی سے سرشار ہو گیا۔ اس کا تحفہ حسن کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تھا۔ خوشبو کے سفر میں دن گزرتے رہے۔ سعدی میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آئی۔ اس کی شوخی ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کے مزاج میں سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ الہی بخش جانتا تھا کہ ماں باپ کے جھگڑوں کا وہ بہت زیادہ اثر لیتی ہے۔ اب ڈرائیو کے دوران گفتگو بھی کم ہی کرتی تھی، البتہ اس کا رویہ اب بھی پہلے جیسا ہی تھا، لہجے میں وہی مٹھاس، انداز میں وہی اپنائیت۔ ایک دن وہ بولی، مرد کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں اور عورتیں کتنی پابند۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ یہ خیال کیوں آیا آپ کو؟ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں تمہیں عزت اور سکھ نہیں ملا تو تم کتنی آسانی سے گھر چھوڑ آئے۔ تمہاری جگہ کوئی لڑکی ہوتی تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن پھر بھی یہاں عورتوں کو ہمارے ہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ آزادی ہے۔ سعدی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے کہا، الہی بخش، تم پر میرا زور تو نہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میری ایک بات مان لو۔ کہیں سعدی بی بی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ڈرائیوری چھوڑو، کوئی اور نوکری کرو، پرائیویٹ امتحان دو اور کم از کم BA کرو۔ الہی بخش نے نظریں اٹھا کر عقب نما میں دیکھا تو سعدی نظریں چرانے لگی۔ اور اس نے پوچھا، اور تم اپنا رہن سہن، اپنا طرز زندگی بدلو اور یہیں کے ہو رہو۔ کوشش کر کے اپنا گھر بناؤ، چاہے ابتدا میں وہ جھونپڑی ہی ہو، پھر اپنا گھر بساؤ۔ الہی بخش حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تمہیں کسی مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ الہی بخش، اس لیے کہ تم چھوٹے آدمی نہیں ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم کسی شہری لڑکی سے شادی کرو، کچھ بن کر دکھاؤ۔ ایسا کرو کہ جنہوں نے تمہیں حقیر سمجھا ہے، تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ کی بات کا جواب طویل ہوگا، میں ڈرائیو کرتے ہوئے کیسے جواب دے سکتا ہوں؟ الہی بخش نے بے بسی سے کہا۔ وہ اس وقت گھر سے کالج جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی دائیں جانب موڑ لو، سعدی نے کہا۔ پھر وہ اسے ہدایات دیتی رہی۔ بالآخر اس نے ایک ریسٹورینٹ کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی۔ چلو گاڑی لاک کر دو، یہاں ہم سکون سے بات کر سکیں گے۔ لیکن سعدی بی بی، دیر ہو جائے گی، بیگم صاحبہ پریشان ہوں گی، الہی بخش نے احتجاج کیا۔ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں، سعدی نے تلخی سے کہا، آؤ میرے ساتھ۔ ہچکچاتا ہوا الہی بخش اس کے ساتھ ریسٹورینٹ میں چلا گیا۔ اندر نیم تاریکی تھی، خنک ماحول میں بہت دھیمی لائٹس روشن تھیں۔ سعدی ایک فیملی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک باوردی ویٹر مینیو لیے ہوئے آ گیا۔ اس نے ایک ایک مینیو کارڈ دونوں کی طرف بڑھا دیا۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مینیو کارڈ کا کیا کرے۔ سعدی کی دیکھا دیکھی اس نے بھی اسے کھول لیا۔ وہ چھوٹی سی کتاب تھی، اس میں کھانوں اور مشروبات وغیرہ کی تفصیل درج تھی۔ پہلے پانی لے آؤ، سعدی نے ویٹر سے کہا۔ الہی بخش مروب ہو گیا تھا، ویٹر کی وردی ہی اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا کھاؤ گے الہی بخش؟ سعدی نے پوچھا۔ سعدی بی بی، میں؟ پلیز یہاں مجھے سعدی بی بی نہ کہو، سعدی نے اس کی بات کاٹ دی۔ صرف سعدی کہو، ورنہ ویٹر مجھے نہ جانے کیا سمجھے گا۔ بہت مشکل کام ہے، الہی بخش ہچکچایا۔ میری خاطر کرنا ہوگا، سعدی نے کہا، پھر پوچھا، کیا کھاؤ گے؟ کھانا تو گھر پر ہی کھاؤں گا سعدی بی بی، وہ کہتے کہتے رکا۔
میرا مطلب ہے سعدی۔ اسے سعدی کہنا عجیب لگا لیکن اچھا بھی۔ اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے لگی۔ نہیں الہی بخش، کھانا یہیں کھائیں گے۔ تو جو جی چاہے منگا لیں۔ ویٹر ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے آیا۔ سعدی نے اسے آرڈر نوٹ کرایا اور وہ چلا گیا۔ سعدی بی بی، پھر وہی سعدی کا دم چھلا۔ سعدی نے چڑھ کر کہا، تم مجھے ذلیل کراؤ گے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بس عادت سی ہو گئی ہے نا، الہی بخش نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ لیکن سعدی بھی نہیں سعدی، آپ مجھے گناہ گار بنا رہی ہیں۔ میرا نام لینا گناہ ہے تمہارے لیے؟ سعدی نے اس پر آنکھیں نکالیں۔ ہاں جی، میرے نزدیک تو یہ گناہ ہی ہے۔ تم آخر سمجھتے کیا ہو مجھے؟ بس سعدی، آپ بہت بلند ہیں، بہت اونچی، آپ آسمان میں زمین۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ میں تمہیں کسی بلند مقام پر بڑا آدمی دیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر تم مجھے سعدی کہو گے اور تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا لیکن ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ سعدی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا۔ الہی بخش کو چھری کانٹے اور نیپکن دیکھ کر وحشت ہونے لگی۔ سعدی نے پلیٹ میں بریانی نکالی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ پھر وہ اپنی پلیٹ میں بریانی نکالنے لگی۔ پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر اس نے نظریں اٹھائیں تو الہی بخش ویسے ہی بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، کھانا شروع کرو۔ ہاں، کباب بھی لے لو۔ میں جس طرح کھانا کھاؤں گا اس میں آپ کی بے عزتی ہوگی۔ میں تمہیں سکھا دوں گی، مجھے دیکھو۔ یہ کہہ کر سعدی نے نیپکن سامنے پھیلایا اور چھری کانٹا سنبھال لیا۔ الہی بخش نے بھی اس کی تقلید کی۔ بہت مشکل لگ رہا ہے؟ سعدی نے پوچھا۔ نہیں، لیکن اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ کیوں؟ الہی بخش کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، کھانا کھانا میرے لیے بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے میرا رواں رواں خدا کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن آج میں دونوں سے محروم ہو گیا ہوں، خوشی سے بھی اور شکر سے بھی، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے اس طرح کھانا کھانے کا پہلا موقع ہے اور یہ احساس تمہیں ستا رہا ہے۔ اس کی عادت ہو جائے گی تو کھانا کھاتے ہوئے خوشی بھی ہوگی اور خدا کا شکر بھی ادا کرو گے۔ نہیں سعدی، میں اس طرح کھانا کھانے کا عادی بھی ہو گیا تو مجھے یہ احساس رہے گا کہ میں دوسروں کو دکھانے، خوش کرنے کے لیے اس طرح کھا رہا ہوں۔ ایسے خوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور شکر کا خیال بھی دل میں نہیں آ سکتا۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، لیکن بڑی حد تک یہ بات سچ ہے۔ سعدی بھی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم جس طرح چاہو کھاؤ، اس میں مجھے بے عزتی محسوس نہیں ہوگی۔ الہی بخش نے چھری کانٹا پلیٹ میں رکھا اور ہاتھ سے کھانا کھانے لگا۔ سعدی نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اسے اس کے چہرے پر طمانینت نظر آئی۔ باہر واش روم ہے، جا کے ہاتھ دھو آؤ، کھانے کے بعد سعدی نے کہا۔ الہی بخش ہاتھ دھو کر واپس آیا تو ویٹر آ چکا تھا اور برتن سمیٹ رہا تھا۔ اب کافی لے آؤ پلیز، سعدی نے اس سے کہا۔ الہی بخش اپنی جگہ بیٹھ گیا تو سعدی نے اس سے کہا، اب ہم باتیں کریں گے، میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں۔ سعدی، آپ مجھے بلند دیکھنا چاہتی ہیں، میرے متعلق اپنائیت سے سوچتی ہیں، مجھے اس پر فخر ہے۔ الہی بخش نے گہری سانس لے کر کہا، آپ چاہتی ہیں کہ جو مجھے حقیر سمجھتے ہیں وہ بھی میری عزت کریں، جبکہ میرا ایمان ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے میری اوقات سے زیادہ عزت دی ہے۔ جہاں تک بلند مقام کا تعلق ہے تو آپ دنیاوی مقام کی اور اس سے مختلف زندگی کی بات کرتی ہیں۔ میرے نزدیک اہمیت اس طویل زندگی میں بلند مقام حاصل کرنے کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں اس میں بھی کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکوں گا۔ مجھ میں ایسا کوئی وصف نہیں، کوئی خوبی نہیں، میرا کوئی عمل بھی ایسا نہیں، طرز زندگی بھی ایسا نہیں، اور اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوں، اس حیثیت میں بہت خوش رہا ہوں، خوش اور مطمئن۔ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنا لباس، رہن سہن بدلوں اور یہیں رہ جاؤں، تو سعدی، میں اپنی اصل سے ناتا توڑنے والا نہیں۔ میں اپنے گھر سے، اپنی زمین سے روٹھ کر آیا ہوں، مگر مجھے وہیں جانا ہے۔
وہاں رہنے کے لیے میرا رنگ سازی کا اور ڈرائیونگ کا ہنر کافی ہے۔ وہاں کلرک کا کوئی مستقبل نہیں۔ میں تو مٹی سے اٹھنے والا آدمی ہوں جسے آسمان کی چاہت تو ہو سکتی ہے لیکن اس تک پہنچنے کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں سعدی۔ سعدی اس کی باتیں بڑی افسردگی سے سن رہی تھی۔ پھر بھی آدمی کو آگے بڑھنے اور کچھ کرنے کی لگن تو ہونی چاہیے۔ یہ لگن مجھ میں ہے سعدی، لیکن میری منزل یہ دنیا نہیں، وہ دنیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ یہی میرا دکھ ہے۔ لیکن جتنا عرصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اس زندگی میں گزارنا ہی ہے، اور اس دنیا کا تعلق بھی اس دنیا سے ہے۔ یہی تو میں بھی کہتا ہوں، الہی بخش نے زور دے کر کہا۔ اس دنیا میں یہاں کی دولت، مرتبہ اور مقام تو کام نہیں آئے گا۔ فکر تو ہمیں کچھ اور کرنی چاہیے۔ سعدی لاجواب ہو گئی۔ ویٹر کافی لے آیا تھا۔ سعدی نے کافی بنائی اور ایک پیالی الہی بخش کی طرف بڑھا دی۔ سعدی، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے کبھی ناراض ہوں۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی الہی بخش۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری خواہش رد کر دی، لیکن مجھے خوشی ہے کہ زندگی کے بارے میں تمہارا ایک پختہ نظریہ ہے اور تم اس سلسلے میں بہت پر اعتماد ہو۔ ایسے لگتے تو نہیں تھے تم۔ یقین کرو میری نظروں میں تم اور بڑے ہو گئے ہو۔ دیکھیں سعدی، میں ایک اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ مجھ سے کہیں کہ میں اپنا نام بدل دوں تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ تو ماں باپ کی دی ہوئی چیز ہے، میری شناخت ہے۔ میں کسی شہری لڑکی سے شادی کروں تو وہ مجھے اسی نام سے پکارتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوگی، لیکن مجھے اپنے نام سے شرمندگی نہیں ہوتی۔ میں کسی کی خاطر اپنی اصل تو نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک کہتے ہو۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں سعدی کہ آپ خود کو دیہاتی بنائیں، کسی گاؤں میں جا کر رہیں، وہاں کی عورتوں کی طرح۔ جو کام وہاں کی عورتیں کرتی ہیں آپ بھی کریں۔ اپنا لباس، اپنا رہن سہن، اپنا طرز زندگی وہاں کا کر لیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ تم یقین نہیں کرو گے، میں ایسا کر سکتی ہوں، سعدی نے پرزور لہجے میں کہا۔ لیکن میں با اختیار نہیں، مجھے ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر آدمی نیچے سے اوپر جانے کی کوشش تو کر سکتا ہے، اوپر سے نیچے کون آئے گا؟ یہ اوپر اور نیچے کا تصور بھی اپنا اپنا ہے، اور اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے سعدی کہ جو جہاں ہے وہیں کے لیے ہے، اور وہیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے الہی بخش۔ بیرا بل رکھ کر گیا تھا۔ سعدی نے تشتری پر 100 کا ایک نوٹ رکھ دیا۔ آؤ چلیں۔ اس دن کے بعد سعدی بالکل بدل کر رہ گئی۔ الہی بخش محسوس کرتا تھا کہ تبدیلی اس میں بھی آئی ہے، لیکن سعدی تو وہ پہلے والی سعدی نہیں رہی تھی۔ یہ نہیں کہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہو۔ گاڑی میں وہ اب بھی اسی کونے میں بیٹھتی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے الہی بخش کو صرف عقب نما کی طرف نظر اٹھانا پڑتی تھی، لیکن اب عقب نما میں اسے مختلف منظر دیکھنے کو ملتا تھا۔ اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی سعدی نظر آتی۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں مستقل ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اب وہ بہت کم سخن ہو گئی تھی۔ ان کے درمیان بات کم ہی ہوتی تھی۔ پھر انہی دنوں بیگم صاحبہ شیخ صاحب سے ناراض ہو کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں۔ ان دنوں سعدی یوں شرمسار نظر آتی تھی جیسے اس میں اسی کا کوئی قصور ہو۔ اور تو اور اظہر بابا بھی اداس رہنے لگا۔ 10-12 دن بعد شیخ صاحب انہیں لے آئے، لیکن گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں ہوئی۔ ادھر سعدی کے امتحان بھی سر پر آ گئے تھے۔ وہ ان کی تیاری میں بھی مصروف ہو گئی تھی۔ امتحان کے بعد چھٹیاں ہو گئیں۔ کالج جانا موقوف ہوا۔ ایک ہفتہ گزرتے گزرتے الہی بخش کو بیکاری کا احساس ستانے لگا۔ مگر پھر ایک دن صبح 10 بجے سعدی باہر آئی۔ الہی بخش اس وقت باغیچے میں کرموں کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ سعدی نے اشارے سے اسے بلایا۔ الہی بخش لپک کر اس کے پاس گیا۔ جی سعدی بی بی، کوئی مصروفیت تو نہیں؟ میں تو بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں۔ تو گاڑی نکالو، مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے۔ ابھی آیا سعدی بی بی۔
تم گاڑی صاف کرو، مجھے تیاری میں آدھا گھنٹہ لگے گا۔ آدھے گھنٹے بعد باہر آئی تو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ الہی بخش نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ کہاں چلنا ہے سعدی بی بی؟ ناظم آباد۔ الہی بخش اب تک راستوں اور علاقوں سے واقف ہو چکا تھا، اسے سعدی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ 2 سال بعد میں اس دوست سے مل رہی ہوں، سعدی نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ الہی بخش نے سر اٹھا کر عقب میں دیکھا، وہ اپنے مخصوص کونے میں بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ شاہد نام ہے اس کا، بہت اچھا لڑکا ہے، کل اس نے فون کیا تھا، میں نے سوچا آج کل فرصت ہے مل ہی لوں۔ الہی بخش کو عجیب سا لگا، لڑکی کا دوست لڑکا؟ وہ جہاں کا تھا وہاں لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا سوائے محبت کے، اور اس صورت میں وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے۔ دوستی تو لڑکوں کی لڑکوں سے اور لڑکیوں کی لڑکیوں سے ہوتی ہے۔ اس نے خود کو وہ سمجھایا جو کبھی سعدی کو سمجھایا تھا، جو جہاں ہے وہیں کے مطابق ہے، وہیں کے لیے ہے اور وہیں ٹھیک ہے۔ شہر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ اچانک اس کے دل میں پھانس سی چبھی، کون جانے سعدی اس لڑکے شاہد سے محبت کرتی ہو۔ یہاں نام دوستی کا ضرور ہوتا ہوگا، لیکن لڑکے اور لڑکی میں تو ایک دوسرے کے لیے ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ کہا کچھ بھی جائے، ایسا ہے بھی تو تجھے کیا؟ اس نے خود کو ڈپٹ دیا۔ تو اپنا کام کیے جا، سعدی سے بے طلب محبت کرتا رہ، اسے خوش کرنے کی کوشش کر۔ یہاں سے دائنی جانب لے لو الہی بخش، سعدی نے کہا۔ وہ ناظم آباد پہنچ چکے تھے، اب سعدی ہدایات دے رہی تھی۔ ذرا دیر بعد اس نے ایک بنگلے کے سامنے گاڑی رکوا دی۔ اب تم واپس چلے جاؤ، سعدی نے اترتے ہوئے کہا۔ 4 بجے مجھے لینے کے لیے آ جانا، یہ بیل دے دینا، اس نے بٹن کی طرف اشارہ کیا۔ بہت بہتر سعدی بی بی۔ سعدی نے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ الہی بخش نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے دل میں سعدی کی آرزو نہیں تھی، کوئی طلب نہیں تھی، لیکن وہ اس شاہد کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک 4 بجے الہی بخش وہی بٹن دبا رہا تھا۔ چند لمحے بعد ایک خوش پوش اور خوش شکل جوان لڑکے نے گیٹ کھولا۔ اسے دیکھتے ہی الہی بخش کے دل میں رقابت کی ایک تند لہر اٹھی۔ سعدیہ کو لینے آئے ہو؟ لڑکے نے پوچھا۔ جی ہاں، ابھی آتی ہے وہ، یہ کہہ کر لڑکا اندر چلا گیا۔ الہی بخش کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اس سے اپنا موازنہ کر رہا ہے۔ احساس ہوا تو اس نے خود کو روکا، اس کا اس سے کیا جوڑ؟ اسی لمحے سعدی باہر آ گئی، لڑکا ساتھ ہی آیا تھا۔ اچھا شاہد، خدا حافظ۔ الہی بخش نے سعدی کے لیے پچھلا دروازہ کھول دیا۔ خدا حافظ سعدیہ، لڑکے نے کہا۔ پھر کب آؤ گی؟ جب موقع ملا، سعدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں سعدی نے پوچھا، امی نے تم سے کچھ پوچھا تو نہیں تھا؟ جی نہیں، الہی بخش نے بجھے بجھے لہجے میں کہا۔ جب بھی پوچھیں تو کہنا نورین کے ہاں گئی ہوں، شاہد کا نام نہ لینا۔ کیوں سعدی بی بی؟ الہی بخش نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ خواہ خواہ جھک جھک کریں گی امی، ماں باپ سے پوچھے بغیر کسی سے ملنا تو بری بات ہے سعدی بی بی۔ ہاں بری بات تو ہے، لیکن پوچھوں تو اجازت نہیں ملے گی۔ الہی بخش چپ ہو گیا، لیکن اسے دلی تکلیف ہوئی، وہ سعدی کو بہت اچھا، بہت بلند دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے اذیت ناک وقت شروع ہو گیا ہے۔ سعدی تقریباً ہر ہفتے شاہد کے ہاں جانے لگی تھی۔ ادھر الہی بخش کے خود سے مباحثے شروع ہو گئے تھے۔ وہ خود کو سمجھاتا کہ یہ عشق کی آزمائش ہے اور اسے کیا لینا؟ سعدی اس کے لیے تو نہیں ہے، یہ اس کی قربت، ایک التفات کی نظر، کوئی میٹھی بات، یہ تو اس کے احسانات ہیں جن کا وہ کبھی صلہ نہیں دے سکتا۔ وہ بس عشق کر سکتا ہے اس سے، اور کیے جائے گا۔ وہ 5واں یا 6واں موقع تھا کہ وہ اسے گھر واپس لے جانے کے لیے آیا تھا۔ اس روز سعدی اکیلی باہر نکلی اور وہ روحانسی لگ رہی تھی۔ الہی بخش چلاؤ گاڑی جلدی سے، مجھے یہاں سے لے چلو۔ الہی بخش نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ کیا بات ہے سعدی بی بی، خیر تو ہے؟ اس نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گی، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی۔
الہی بخش کے وجود میں سناٹے تیر گئے۔ بلا ارادہ اس نے بریک پر دباؤ ڈالا اور گاڑی سائیڈ میں روک دی۔ کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ اسے خود بھی اپنی آواز اجنبی لگی۔ آج گھر میں کوئی نہیں تھا، سعدی اس کی بدلتی کیفیت سے بے نیاز کہتی رہی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے اس سے کچھ نہیں کہا گیا۔ الہی بخش کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ اس بار سعدی اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں رہی، وہ سہم گئی۔ الہی بخش ادھر دیکھو۔ الہی بخش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی سعدی بی بی، تم کیا کر رہے ہو؟ گاڑی چلاؤ نا۔ نہیں سعدی بی بی، پہلے اسے بدتمیزی کی سزا دوں گا۔ الہی بخش نے دروازہ کھول لیا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، سعدی نے سخت لہجے میں کہا۔ نہ آج، نہ آئندہ کبھی، نہ شاہد کے ساتھ اور نہ کسی اور کے ساتھ۔ لیکن اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے۔ غلطی میری ہے، میں ہی اس سے ملنے آئی تھی۔ پھر بھی اسے حق نہیں پہنچتا کہ… الہی بخش، تم میری بات نہیں مانو گے؟ الہی بخش نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ سعدی بی بی، بس میں جو کہہ رہی ہوں، میری وجہ سے تم کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ الہی بخش کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے خاموشی سے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ الہی بخش کو یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ اب سعدی شاہد کے گھر کبھی نہیں جائے گی۔ اس واقعے کے 3 ہفتے بعد اچانک سعدی نے پھر اس سے گاڑی نکالنے کا کہا۔ گاڑی گیٹ سے نکالنے کے بعد الہی بخش نے پوچھا، کہاں جائیں گی سعدی بی بی؟ ناظم آباد، شاہد کے گھر۔ ہاں، میں نے تو فیصلہ یہی کیا تھا، لیکن اس نے فون پر اتنی معافیاں مانگیں، اتنا گڑ گڑایا، میں کیا کرتی؟ میں بھی تو اسے پسند کرتی ہوں۔ اس اظہار پسندیدگی کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر بھی الہی بخش نے کہا، اس نے آپ سے بدتمیزی کی تھی۔ وہ کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی۔ مجھے غصہ اس بات پر آیا کہ اس نے میری مرضی کے بغیر مجھے چھوا۔ تو چھو لینا بری بات نہیں؟ الہی بخش کا دل برا ہونے لگا، مگر فوراً ہی تقدر دور بھی ہو گیا۔ سعدی نے جو بات کی تھی وہ کوئی خراب، بگڑی ہوئی لڑکی ہی کر سکتی تھی، مگر وہ جیسی بھی سہی، اسے تو اس سے محبت کرنا تھی، اور اچھوں سے محبت کرنا تو مشکل نہیں ہوتا۔ وہ سعدی کو واپس لینے گیا تو سعدی بہت اداس تھی، لیکن وجہ نہ اس نے بتائی نہ الہی بخش نے پوچھی۔ الہی بخش عشق میں سراپا تسلیم ہونے کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ امتحان کا نتیجہ نکل آیا تھا۔ سعدی نے فرسٹ ڈویژن لی تھی۔ اس کا داخلہ یونیورسٹی میں ہو گیا۔ اب الہی بخش اسے لانے لے جانے کے لیے یونیورسٹی جاتا تھا۔ یونیورسٹی اتنی بڑی تھی جیسے پوری دنیا ہو، اور الہی بخش کو بہت مختلف دنیا لگی۔ وہاں کا ماحول بہت آزادانہ تھا۔ لڑکے لڑکیاں بے حجابانہ ساتھ گھومتے تھے، بے فکری سے گھاس پر بیٹھے یا کینٹین میں کھاتے پیتے نظر آتے۔ الہی بخش کا دل اور بوجھل ہونے لگا۔ یونیورسٹی میں ایک بس سٹاپ تھا جہاں پتھر کی بینچیں تھیں۔ بس کا انتظار کرنے والے تو وہاں کم ہی بیٹھتے تھے، لیکن ہر وقت وہاں 2-3 جوڑے بیٹھے گپ شپ کرتے نظر آتے۔ یونیورسٹی میں ایک اور بات کالج سے مختلف تھی۔ کالج کی طرح وہاں مقررہ وقت پر چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ کسی دن 3 بجے، کسی دن 1 بجے اور کسی دن 11 بجے ہی چھٹی ہو جاتی۔ سعدی ہر روز اسے وقت بتاتی کہ کب اسے لینے آنا ہے، اور جگہ اس نے بس اسٹاپ ہی مقرر کی تھی۔ ابتدا میں الہی بخش نے محسوس کیا کہ سعدی یونیورسٹی میں خود کو اجنبی محسوس کرتی ہے۔ وہ سہمی سہمی نظر آتی۔ اس کی چال میں بھی اعتماد نہ ہوتا۔ الہی بخش اس بات کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ پہلی بار کراچی آیا تھا تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ سعدی بھی جیسے کالج کے گاؤں سے ایک دم یونیورسٹی کے شہر میں آ گئی تھی۔ 1 ہفتے میں اس نے چند لڑکیوں سے دوستی کر لی۔ کبھی کبھی اس کی کوئی سہیلی بھی گاڑی میں اس کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی اور راستے میں کہیں اتر جاتی۔ 2 مہینے ہو گئے تو سعدی کے انداز میں اعتماد آ گیا۔ پھر ایک دن الہی بخش اسے لینے پہنچا تو بس اسٹاپ پر سعدی کو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ دونوں قریب بیٹھے بڑی بے تکلفی سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔
گاڑی رکی تو سعدی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ ریاض، تمہیں میں راستے میں ڈراپ کر دوں گی۔ نہیں سعدی شکریہ، مجھے کسی سے ملنا ہے، لڑکے نے کہا۔ اچھا خدا حافظ، کل ملیں گے، سعدی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ 4-5 دن بعد الہی بخش کو لگا کہ زندگی کی رفتار بہت تیز دوڑ رہی تھی۔ اس روز وہ ایک اور لڑکے کے ساتھ بیٹھی ملی۔ اس لڑکے کا نام عمر تھا۔ چند روز بعد اس کی رشید سے دوستی ہوئی اور اس کے بعد اس کے دوستوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ الہی بخش کے لیے لڑکوں کے نام یاد رکھنا ممکن نہیں رہا، لیکن اس دوران بھی وہ ہفتے یا 15 دن بعد شاہد سے ملنے ضرور جاتی تھی۔ چند ماہ کے اندر سعدی بالکل بدل کر رہ گئی، لیکن اس کے 2 معمول بالکل نہیں بدلے تھے۔ صبح وہ تیار ہو کر آتی تو اسے گڈ مارننگ کہتی اور گاڑی میں اسی مخصوص کونے میں بیٹھتی۔ الہی بخش کبھی عقب نما میں اسے دیکھتا تو دل مسموم ہو کر رہ جاتا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والی تازگی اور رونق نہیں رہی تھی۔ آنکھوں میں بھی چمک نہیں تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ الہی بخش کا ایمان تھا کہ میلی نظروں سے چہرے کے گلاب مرجھا جاتے ہیں۔ پھر ایک روز الہی بخش سعدی کے بتائے ہوئے وقت پر اسے لینے پہنچا تو وہ موجود نہیں تھی۔ الہی بخش کی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کرے۔ اس نے گاڑی ایک طرف کچے میں لگا دی اور یہ سوچ کر انتظار کرنے لگا کہ شاید چھٹی میں دیر ہو گئی ہے۔ 5 منٹ بعد ایک لڑکی اس طرف سے گزری۔ وہ سعدی کی سہیلیوں میں سے ایک تھی۔ الہی بخش کو اس کا نام تو معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اسے چہرے سے جانتا تھا۔ تم سعدی کے ڈرائیور ہو نا؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ اس کا انتظار کر رہے ہو؟ جی۔ وہ تو جا چکی ہے۔ الہی بخش کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ ارے وہ میرے سامنے عمر کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر گئی ہے۔ آج اس نے کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی، وہ تو 10 بجے ہی چلی گئی تھی۔ الہی بخش کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تو انہوں نے اسی وقت بلایا تھا، میں تو ان کا انتظار کروں گا جی۔ تمہاری مرضی، میں نے تمہیں بتا دیا، اب تم جانو، یہ کہہ کر لڑکی آگے بڑھ گئی۔ اس وقت 1:15 بجا تھا۔ سعدی نے اس روز اسے 1 بجے بلایا تھا۔ الہی بخش کشمکش میں پھنس گیا۔ عقل کہتی تھی کہ سعدی جا چکی ہے۔ اس کی سہیلی کو جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اسے واپس چلے جانا چاہیے، لیکن دل نہیں مانتا تھا، اسے یہیں انتظار کرنا چاہیے۔ اسی کشمکش میں 3 بج گئے۔ جب سعدی اسے 1 بجے بلاتی تھی تو وہ کھانا کھا کر نہیں آتا تھا، بلکہ کھانا واپس جا کر کھاتا تھا۔ چنانچہ اس کا بھوک سے بھی برا حال ہو گیا، مگر وہ بھوک کی وجہ سے انتظار سے دستکش نہیں ہوا۔ البتہ 3 بجے اسے یہ یقین ہو گیا کہ سعدی واپس جا چکی ہے، بلکہ ممکن ہے وہ گھر بھی پہنچ گئی ہو۔ بالآخر وہ واپس چل دیا۔ کار کو گیٹ میں داخل ہوتا دیکھتے ہی کرمو بیگم صاحبہ کو اطلاع دینے کے لیے لپکا۔ بیگم صاحبہ نے سختی سے اسے ہدایت کی تھی کہ گاڑی آتے ہی انہیں مطلع کرے۔ الہی بخش نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور باہر آیا۔ اس وقت بیگم صاحبہ باہر آ گئیں۔ سعدی کو ساتھ نہیں لائے؟ الہی بخش جواب دینے ہی والا تھا کہ بیگم صاحبہ نے مزید کہا، تمہارے جانے کے 2 منٹ بعد سعدی نے فون کیا تھا کہ ایک اضافی پیریڈ کی وجہ سے دیر ہو جائے گی، ممکن ہے 4 بج جائیں۔ تم نکل چکے تھے، تمہیں کیسے بتایا جا سکتا تھا، لیکن اتنا انتظار کیا اور پھر بھی تم سعدی کو لیے بغیر چلے آئے۔ ان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ الہی بخش سناٹے میں آ گیا۔ پھر بھی وہ بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سعدی کی سہیلی نے بتایا تھا کہ وہ 10 بجے عمر کے ساتھ چلی گئی تھی اور وہ اب تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ بیگم صاحبہ کا کہنا تھا کہ سعدی نے 12:30 بجے فون کر کے بتایا کہ اسے یونیورسٹی میں دیر ہو جائے گی۔ اب وہ بیگم صاحبہ کو اصل بات تو نہیں بتا سکتا تھا۔ بولتے کیوں نہیں، جواب دو۔ بیگم صاحبہ کے سخت لہجے نے اسے چونکا دیا۔ مجھے تو معلوم نہیں تھا بیگم صاحبہ، پھر بھی میں نے 3 بجے تک بی بی کا انتظار کیا۔ تمہیں نہیں معلوم تھا تو تمہیں قیامت تک اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ الہی بخش کہنا چاہتا تھا کہ اس صورت میں تو اسے رات یونیورسٹی میں ہی گزارنا پڑتی، لیکن اس نے یہ بات کہی نہیں۔ غلطی ہو گئی بیگم صاحبہ، اس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ اب تو بیگم صاحبہ برس پڑیں۔ یہ غلطی نہیں، غیر ذمہ داری ہے، اور غیر ذمہ داری حرام خوری ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں بلا کی نفرت تھی۔ اسی لمحے سعدی بھی آ گئی۔
مگر بیگم صاحبہ اس کی موجودگی سے بے خبر اپنی کہتی رہیں، اور کیوں نہ کرو حرام خوری، بیوقوف جو مل گئے ہیں تمہیں، دن میں 2 بار ڈرائیو کرتے ہو اور 3 بار مفت کی روٹیاں توڑتے ہو، رہنے کو ٹھکانہ میسر ہے، تنخواہ بڑے سرکاری افسروں کی لیتے ہو، حرام منہ کو لگے تو حرام خوری تو ہوگی۔ سعدی اس دوران 3 بار ماں کو پکار چکی تھی۔ اب اس نے ماں کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، بس کریں امی، آپ ناجائز اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر الہی بخش کو دیکھا جس کا چہرہ ست گیا تھا۔ اس میں الہی بخش کی تو کوئی غلطی نہیں۔ غلطی کیسے نہیں؟ اسے وہاں تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس صورت میں گھر آ جاتی اور یہ وہیں بیٹھا انتظار کرتا رہتا۔ پھر کیا ہم اسے لینے کسی کو بھیجتے؟ بیگم صاحبہ لاجواب ہو گئیں، لیکن وہ ہار ماننے والی نہیں تھیں۔ ہاں ایسا ہی ہوتا، یہی بہتر تھا۔ وہ الہی بخش کی طرف مڑی۔ تمہیں احساس نہیں کہ میرے شوہر نے تمہیں میری بیٹی کی ذمہ داری سونپی ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ کیسی ذمہ داری؟ الہی بخش نے سوچا۔ میں تو اسے غلط راستے پر جانے سے روک بھی نہیں سکتا، لیکن اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ امی آپ بلا وجہ اسے برا بھلا کہہ رہی ہیں، اس بار سعدی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ الہی بخش گاڑی لے کے نکل چکا ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ اب میں اپنے طور پر آ جاؤں گی۔ الہی بخش نے تو بس یہ غلطی کی کہ 3 بجے تک میرا انتظار کرتا رہا۔ آنا تھا تو پہلے ہی آ جاتا۔ اب میں آپ کے سامنے اسے کہہ رہی ہوں کہ مقررہ وقت پر میں نہ ملوں تو صرف 15 منٹ میرا انتظار کرے، پھر گاڑی لے کر چلا آئے۔ سعدی الہی بخش کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا؟ نہیں جی سعدی بی بی، مجھے بھوک ہے بھی نہیں۔ بیگم صاحبہ پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلی گئیں۔ سعدی نے کہا، تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں سمجھوں گی کہ مجھ سے ناراض ہو۔ میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر دیکھیں گے، سعدی نے بے نیازی سے کہا، لیکن کھانا تمہیں کھانا پڑے گا۔ میں جمیلہ کے ہاتھوں کھانا بھجوا رہی ہوں۔ بہت شکریہ بی بی، الہی بخش نے کہا اور اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ اذیت ناک تھا۔ ہر تیسرے چوتھے دن وہ خالی گاڑی لے کر واپس آتا۔ سعدی کبھی عمر کے، کبھی جمیل کے اور کبھی کسی کے ساتھ جا چکی ہوتی۔ گھر میں وہ یہی کہتی کہ اضافی پیریڈ کی وجہ سے دیر ہو گئی، یا لائبریری میں مطالعہ کر رہی تھی۔ الہی بخش اذیت میں تھا کہ سعدی غلط راستے پر جا رہی ہے اور وہ محض تماشائی بنا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ عشق کا بھی تو کچھ فرض ہوتا ہے۔ عشق اپنے محبوب کو تباہ ہوتے دیکھنے کا تو نام نہیں۔ ایک روز الہی بخش نے سعدی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یونیورسٹی لے جاتے ہوئے اس نے عقب نما میں سعدی کو دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ سعدی بی بی، آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں غلط بات پر آپ کو ٹوک سکتا ہوں؟ سعدی نے چونک کر عقب نما میں اسے دیکھا۔ ہاں مجھے یاد ہے۔ وہ حق اب بھی میرے پاس ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے سوچا ممکن ہے آپ نے چپکے سے وہ حق مجھ سے واپس لے لیا ہو۔ یہ کیوں سوچا تم نے؟ آپ بہت بدل گئی ہیں سعدی بی بی۔ میں آپ کو ٹوکنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ غلط راستے پر جا رہی ہیں۔ میں سمجھی نہیں۔ یہ لڑکوں کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ جانا، پڑھائی چھوڑ دینا، یہ سب غلط ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ سعدی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ الہی بخش کی نظریں جھک گئیں۔ میں نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا، ہر بار کوئی نہ کوئی بتا دیتا ہے۔ سنا تو تم نے سچ ہے، سعدی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ بدنامی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی عزت تو کانچ کے برتن کی طرح ہوتی ہے۔ تو تمہاری نظروں میں میری عزت کم ہو گئی یا بالکل ہی ختم ہو گئی؟ سعدی نے عقب نما میں اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری بات اور ہے سعدی بی بی، میرے لیے تو آپ اب بھی پہلے جیسی ہیں اور ہمیشہ ایسی ہی رہیں گی، بلند اور پاکیزہ۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آدمی محبت تو بس ایک ہی آدمی سے کرتا ہے،
ایک وقت میں اتنے لوگوں سے محبت نہیں ہو سکتی۔ تو میں ان سب سے محبت تو نہیں کرتی، محبت تو مجھے بس ایک ہی شخص سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، البتہ دوستی میں حرج نہیں سمجھتی۔ الہی بخش کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ جانتا تھا کہ شاہد کی بدتمیزی کے باوجود سعدی نے اس سے ملنا نہیں چھوڑا ہے۔ الہی بخش جو کچھ کہنا چاہتا تھا اس میں حجاب آ رہا تھا، لیکن وہ کہنا بھی ضروری تھا۔ سعدی بی بی، مرد اور عورت کے درمیان دوستی ممکن نہیں، صرف ایک ہی رشتہ یا تعلق ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے ہو یا صحیح طریقے سے۔ میں بہت پریشان اور دکھی ہوں الہی بخش، امی اور پاپا کی زندگی میرے سامنے ہے اور میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میں اپنی زندگی کا فیصلہ امی اور پاپا پر نہیں چھوڑ سکتی، وہ تو اپنے لیے بھی درست فیصلہ نہیں کر سکے۔ الہی بخش، یہ درست ہے کہ میں کسی سے محبت کرتی ہوں، بلکہ وہ کہتے کہتے رکی۔ الہی بخش، میں نے ایک بات سمجھ لی ہے، شادی اپنے اختیار میں ہوتی ہے، محبت نہیں۔ مجھے جس سے محبت ہوئی میں جانتی ہوں کہ اس کے ساتھ میری شادی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی محبت کو دل سے نکال پھینکتی، لیکن اس پر میرا اختیار نہیں۔ اب میں اتنے لڑکوں سے دوستی کرتی ہوں تو انہیں پرکھنے کے لیے، شاید کوئی ایسا مل جائے جو مجھے سمجھ سکے اور جسے میں سمجھ سکوں۔ ایسے شخص کے ساتھ محبت کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے، بس یہی جستجو ہے میری۔ آپ نے جو بات سمجھی وہ بھی پوری نہیں سمجھی سعدی بی بی، الہی بخش نے کہا۔ انسان کا اختیار نہ محبت پر ہے نہ شادی پر، جوڑے تو اوپر آسمانوں پر طے ہوتے ہیں، اور لڑکوں سے ملنے میں یہ برائی ہے کہ کسی بھی وقت کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے، آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے سعدی بی بی۔ تم اس کی فکر نہ کرو، سعدی نے سرد لہجے میں کہا۔ تم جسے بدتمیزی کہتے ہو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تھوڑا بہت تعلق تو کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس سے عزت پر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، الہی بخش خاموش ہو گیا۔ اس رات الہی بخش کو بہت دیر تک نیند نہیں آئی، وہ سعدی کے بارے میں سوچتا رہا، سعدی کے الفاظ اس کی سماعت میں گونجتے رہے۔ تم جسے بدتمیزی کہتے ہو وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں، تھوڑا بہت تعلق تو کسی سے بھی رکھا جا سکتا ہے، اس سے عزت پر تو کوئی حرف نہیں آتا۔ یہ کیا ہو گیا ہے سعدی کو، وہ سوچتا رہا، اسے عزت اور آبرو کے فرق کا احساس نہیں رہا۔ وہ کن گہرائیوں میں گرتی جا رہی ہے، کس حد تک گر چکی ہے، وہ اسے روک بھی نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ وہ بے بس اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، مسلسل دعا۔ اس نے اپنے دل کو ٹٹولا، وہاں سعدی کا مقام اور مرتبہ اب بھی وہی تھا، اس میں رتی بھر فرق نہیں پڑا تھا۔ یہاں تو عشق ہے، اس کے دل میں کسی نے کہا۔ عشق کی عزت غیر مشروط ہوتی ہے، اس کا عمل اور کردار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں صرف خوبیاں اور احسان یاد رکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے وجود میں عجیب سی طمانینت اتر گئی، وہ بے فکر اور بے خود ہو گیا۔ بہت عرصے کے بعد اس رات سعدی پہلے کی طرح اس کے پاس آئی اور وہ دیر تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ قربت کیسی کثافت پیدا کرتی ہے اور دوری میں کتنی لطافت اور سرشاری ہوتی ہے۔ وہ عشق کے عین کو سمجھنے کے مرحلے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی ایپیسوڈز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔